السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ میرا فیصلہ قرآن کرے گا، قسط نمبر 2۔ پینو کی ساس نے نسرین کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، اللہ کا واسطہ نسرین، یہ بات گھر کے مردوں کے سامنے مت کرنا اور کسی سے بھی ذکر مت کرنا۔ واہ واہ چاچی، خالی میں تو نہیں دیکھا، وہ ماسی برکت کا چھوٹا بیٹا بھی تو کھڑا تھا، اس نے پوری بستی میں بتایا ہوگا۔ نسرین نے ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرے ہاتھ کو نیچا کر کہا، تو پھر اگر اس نے دیکھا ہے تو میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں کیوں ڈروں؟ ارے پاک بی بی، وہ شخص غیر تھا اور غیر بندہ گاؤں میں نہیں آتا اور اس کا کوئی اور نہیں ملا تھا راستہ پوچھنے کے لیے، نسرین نے تنگ کر کہا۔ پینو کی ساس سر پکڑ کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو امیرہ کا دکھ ختم نہیں ہوا تھا، ہر روز ایک آدھ آنسو اس کے حصے کے آنکھوں کے کناروں کو بھگوتا اور اب ایک نیا طوفان۔ نہ جانے کیا ہوگا۔ اس نے پینو کی طرف ترس بھری نگاہ سے دیکھا جو اس کے ساتھ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شام تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کے لوگ سب کے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ عورتیں گھر کے کاموں کے علاوہ مویشیوں کے لیے گھاس کاٹنے کے لیے اور کھیتوں میں دیگر کاموں کے لیے اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ یہ گاؤں نہر کے قریب ہونے کی بنا پر کافی سرسبز ہے اور آم کے باغ اور گھنے کھیتوں کی بہتات ہے۔ گاؤں کے کچھ گھر نہر کے کنارے موجود ہیں، جبکہ نہر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں کا مرکز جسے بستی کہا جاتا ہے۔ بستی کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہیں اور گھروں کے بیچ میں یا تو کوئی دیوار نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی تو 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بستی ایک گھر سے شروع ہوتی ہے اور جوں جوں بچوں کی شادیاں ہوتی جاتی، ساتھ ساتھ گھر تعمیر ہوتے جاتے اور رشتے بھی قبیلے کے رواج کے مطابق سب سے پہلے گاؤں میں ہی طے ہوتے ہیں۔ ایک بستی میں تقریباً 30 سے 35 گھر یا خاندان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا گھر چھوٹا پڑ جائے تو اپنا گھر بھائی کو دے کر تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نیا گھر بنا لیتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قریب گھروں میں بھی اس کے بچوں کی شادیوں کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن گھروں کے بیچ کی دیوار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ البتہ تمام گھروں کے باہر ایک بہت بڑی 4 دیواری ہوتی ہے جس نے پوری بستی کو لپیٹا ہوتا ہے اور اس بستی میں داخل ہونے کے لیے اس کے چاروں طرف یا تو دروازے ہوتے ہیں یا پھر صرف داخلے کی جگہ۔ سب کے جانوروں کی جگہ عموماً ایک ہی ہوتی ہے، لہٰذا خواتین کا ایک دوسرے سے ملنے اور خبروں میں تبادلے میں وقفہ کم ہی آتا ہے۔ ان گھروں کے بیچ دیواریں چھوٹی ہونے کی بنا پر پوری بستی ایک ہی گھر کا منظر دیتی ہے۔ کچن بھی سین میں ہی ہوتے ہیں اور یوں مشترکہ تندور بھی ہوتے ہیں جن پر خواتین روٹیاں لگانے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر گفتگو کرتی ہیں۔ خاندانوں کا یوں اکٹھے رہنا جہاں ان کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے، وہاں غیبت اور حسد کا بھی باعث بنتا ہے۔ آج پینو کا ذکر ہر ایک کی زبان پر تھا اور کسی غیر شخص کا خلاف توقع گاؤں میں آنا بھی اچنبھے کی بات تھی۔ پینو کا سسرال بستی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جہاں چند ایک گھر ہی تھے جس میں ایک اس کے چاچا کا اور دوسرا رمضان ماما کا تھا۔ رمضان ماما پینو کی ماں کا خالہ زاد جبکہ پینو کے سسر اور باپ کا چچا زاد تھا اور سردار کا دایاں بازو تھا۔ اس قبیلے کے رواج کے مطابق چند گاؤں مل کر اپنے خاندان سے جس کی زمین زیادہ ہوتی اور وہ غیرت مند اور بہادر ہوتا، وہ دشمن سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا، اسے سردار بنا دیا جاتا، لہٰذا سردار کا حکم حتمی سمجھا جاتا۔ شادی بیاہ سے لے کر کاروکاری کے تمام معاملات سردار ہی دیکھتا، اس کے علاوہ خاندانی اور بیرونی جھگڑوں اور پیچیدگیوں کو بھی وہی دیکھتا۔ ان تمام امور کے لیے پنچایت کی مدد لی جاتی اور پنچایت میں خاندان کے چند معتبر بزرگ اور غیرت مندی کے شملے والے شامل ہوتے۔ رمضان ماما کا شمار پنچایت کے سب سے معتبر رکن میں ہوتا تھا، اس کی وجہ ان کا تیز دماغ کے ساتھ ساتھ خاندان کی عزت کا رکھوالا ہونا تھا۔ رمضان ماما نوجوانوں کو بہادر بننے، دشمن سے لڑنے اور عورتوں پر ظلم کرنے کی خاص تربیت دیتا اور قتل کرنا مرد کی شان سمجھتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی بات بستی میں ہو اور اس کی خبر رمضان کو نہ ہو؟ اس واقعے کی خبر بھی اس تک پہنچ گئی۔ اس وقت وہ ڈیرے پر ایک پنچایت میں بیٹھا تھا کہ رب نواز یعنی اس کے بھتیجے نے اس کے کان میں یہ خبر سنائی۔ رمضان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے رب نواز سے کہا، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ پینو کا سسر، اس کا جیٹھ، اللہ وسایہ اور بالی کے سامنے پینو بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ نسرین صبح کے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر ان کو بتا رہی تھی۔ پینو نے آنسو سے گوندی آواز میں کہا، بھرجائی، اللہ سے ڈرو، مجھ پر بہتان مت باندھو، اور اپنے سسر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چاچا تم کو تو پتہ ہے میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے قرآن کی قسم ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ چاچا نے منہ نیچے کر کے دوسری طرف کر لیا۔ اللہ وسایہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کے بولا، کچھ ہوتا ہے تو ہی بات بنتی ہے، بستی کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے اور جو آدمی آیا تھا وہ رحیم چاچا کے گھر نہیں گیا، پھر کون تھا؟ اور تم نے اس سے کیوں بات کی؟ جو بھی ہے رمضان چاچا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ باہر رمضان ماما، رب نواز اور خاندان کے 1-2 اور لوگوں کی آوازیں آئیں۔ پینو کا سسر کمرے سے باہر سین میں آنے والی آوازوں کی جانب چلا گیا تو پینو نے بالی کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، تم بتاؤ بالی، کیا میں ایسی ہوں؟ بالی خدا کی قسم اس شخص کو نہیں جانتی۔
میں پاک ہوں، مجھے اس اللہ سائیں کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے تو خواب میں بھی تیرے سوا کوئی نہیں آتا۔ بالی جو پہلے سکتے میں تھا ایک دم سے پینو کو گلے لگایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، مجھے پتہ ہے میری پینو پاک ہے، مجھے پتہ ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں، تم فکر نہ کرو، میں سمجھاؤں گا ابا سائیں کو، تم اندر ہی رہنا، باہر مت آنا، میں دیکھتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ سین میں پینو کا باپ، اس کی ماں، گھر کے باقی افراد اور رمضان ماما تھے۔ شور بڑھ رہا تھا۔ پینو کی ماں دہائیاں دے رہی تھی کہ امیرہ کے خون سے تم لوگوں کو ٹھنڈ نہیں پڑی کہ اب میری معصوم دھی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ پینو کا باپ بھی دبی سی زبان میں کہہ رہا تھا، میری دھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے پینو کے سسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں ادا، کیا تمہیں یقین ہے کہ پینو گنہگار ہے؟ اس کی جگہ پینو کی ساس بولی، ارے میرا مٹرا بھرا، پینو دھی ایسی نہیں ہے، میں تو صبح سے قسمیں کھا رہی ہوں۔ ارے ظلم نہ کماؤ، بس کرو، یہ دھرتی بھی پناہ مانگتی ہے۔ بالی نے اونچی آواز میں کہا، بس بہت ہو گئے، خبردار میری زال کے بارے میں اب کسی نے بات کی تو۔ کالی نہیں ہے اور اس کے قتل کی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے تم لوگوں کو میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ اللہ وسائے نے رمضان چاچا کی طرف دیکھا جو پہلے ہی حیرانگی سے بالی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے سانپ کی طرح پھنکار کر بولا، اوئے، میں تو تجھے بڑا غیرت مند سمجھتا تھا، تو نرا بے غیرت نکلا، ایک عورت کی چال میں آ گیا۔ تجھے پتہ بھی ہے تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے غیرت مندی کا تمغہ۔ پینو میری بیوی ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا، اور میرا فیصلہ ہے کہ پینو بے گناہ ہے۔ بالی دکھ اور غصے سے کانپ رہا تھا کیونکہ وہ پینو سے نہ صرف بے تحاشا محبت کرتا تھا بلکہ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اللہ وسایہ غصے سے چلایا، اوئے بالی، تجھے شرم نہیں آتی؟ چاچے کے سامنے کیا بکواس کر رہا ہے؟ پینو کمرے میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ باہر شور تھا اور مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ پینو پاک ہے، نہیں ہے وہ کالی، اسے ماریں گے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، خاندان کی عزت کا سوال ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میری دھی بے گناہ ہے، وہ شخص اس کا آشنا تھا۔ اللہ سائیں تو کہاں ہے؟ کالی گنہگار نہیں، معصوم، پاک، دودھ کی طرح پاک، کالی نہیں ہے، ناپاک نہیں۔ سنسار کریں گے، سردار کے حوالے کریں گے، ماریں گے، نہیں مارنے دوں گا، کالی ہے وہ میری ہے، مجبور ہے، پتر ان کی بات مان لو۔ اور اقبال کے چیخنے کی آوازیں پینو کے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ اسے امیرہ یاد آ رہی تھی، ہائے اس کو بھی تو انہوں نے مار دیا تھا، اس کی بھی تو کسی نے نہیں سنی تھی۔ تو پھر میری اور بالی کی کون سنے گا؟ میرا انصاف یہ لوگ کیسے کریں گے؟ یہ منصف تو خود کتنے بے گناہوں کے خون سے نہائے ہوئے ہیں، میں کیا کروں اللہ سائیں؟ سنا ہے تو منصف ہے، تو صحیح فیصلہ کرتا ہے، تو میرا فیصلہ کر، آ جانا ان لوگوں کو بتا، میں بے گناہ ہوں، میں کالی نہیں ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں، اللہ سائیں تو کہاں ہے؟ اللہ سائیں میں تجھے پکار رہی ہوں، مجھے جواب دے۔ اچانک اس کی نظر سامنے بنی شیلف پر پڑی جہاں قرآن پاک لال اور سنہرے غلاف میں تھا۔ پینو نے جھٹ سے قرآن کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ہاں میرا فیصلہ قرآن کرے گا، قرآن فیصلہ کرے گا، میرے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن میری گواہی قرآن دے گا۔ صحن میں بڑھتا شور اب کمرے کی طرف رخ کر رہا تھا، پھر یکایک صحن میں موجود تمام لوگ کمرے میں تھے۔ رمضان خان سب سے آگے تھا اور بالی پر چیخ رہا تھا، تم بے غیرت ہو، خاندان کی صدیوں پرانی رسموں کو روندنے نہیں دوں گا، تم میں قبیلے کی پگڑی اچھالنے نہیں دوں گا، ایک کالی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، بے شرم، لعنتی، سن لو، جب تک یہ دھرتی پر زندہ رہے گی دھرتی پر گناہ کا بوجھ رہے گا، اس کے خون سے دھرتی پر عذاب کم ہوگا، ہمارے غیرت مند آباء و اجداد کی روح شرمندہ ہوگی، دشمن ہم پر ہنسیں گے۔ بالی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، بس کر چاچا رمضان، کب تک اپنی عزت کی پگ کی منزلیں بڑھانے کے لیے معصوم عورتوں کا سہارا لوگے؟ دشمن پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھانے کے لیے کمزور عورتوں کی گردن کب تک دبوچو گے؟ عزت کا شملہ عورت کے خون سے ہی کیوں رنگتے ہو؟ اور جب رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے تو تازہ معصوم اور بے گناہ خون سے پھر نیا رنگ چڑھاتے ہو؟ او چاچا بس کرو، تم آدم خور تو نہیں مگر اللہ کی قسم ہوا خور ضرور ہو، لت لگ گئی ہے تم کو عورت کے خون کی۔ اور سن لو چاچا، دھرتی پر اس معصوم کی گناہ کا بوجھ نہیں لیکن قسم اللہ سائیں کی، اگر تم نے میری بے گناہ بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی تو یہ دھرتی تم کو پناہ نہیں دے گی، یاد رکھنا۔ بالی غصے اور غم سے رمضان خان کے آگے چیخا۔ اللہ وسایہ نے بالی کا بازو اپنی جانب کھینچا اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے چلایا، اوئے بالی، تیری تو مت مار گئی ہے، اس زنانی نے تو چاچا رمضان کے آگے کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہوش کر، ایسا نہ ہو تجھے بھی بے غیرت ہونے پر تیری زنانی کے ساتھ دفن کرنا پڑے۔ بالی کے بھائی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔
رمضان چاچا کی آنکھوں میں غصے کی لالی میں ایک خاص شیطانیت کی چمک پیدا ہوئی اور اس کے شفاف چہرے پر شفاف مسکراہٹ نے اس کی حیوانیت کی جھلک دی۔ اس نے اپنی کانوں کی لوؤں تک پھیلی ہوئی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پینو کی طرف دیکھا اور پھر بالی کے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سوتر، بیٹے کو سمجھا لو، ایسا نہ ہو تیرے بیٹے کی قبر بھی بے نشان رہ جائے۔ تو جانتا ہے نا، جو بزرگوں کے قدموں کے نشان مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ قبیلہ بے نشان کر دیتا ہے۔ سمجھا ہے اس کو؟ اس کے خون میں جوانی کا جوش تو ہے مگر غیرت کا ہوش نہیں، اور میں جوش کو ختم کرنے اور ہمیشہ کے لیے ہوش اڑانے کا ماہر ہوں۔ اس کو بول پینو میرے حوالے کر دے، ورنہ اپنی سانسیں گننا شروع کر دے۔ قسم ہے اس شملے کی، جتنے قتل کیے ہیں اس سے کم گنتی رہ جائے گی اس کی سانسوں کی۔ رمضان نے اپنے کندھے پر موجود اجرک کو ہاتھ میں لے کر جھٹکا دیا اور دوبارہ سے کندھے پر رکھ کر باہر کی طرف رخ کیا۔ اس کی اونچی پگڑی نے دروازے سے گزرتے ہوئے مزاحمت کی تو اس نے جھک کر دروازہ پار کیا اور بیرونی دروازے کی جانب تکبر سے بڑھا۔ پینو کی ماں کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور گلا سب کو اپنی بیٹی کی بے گناہی کی گواہی دیتے دیتے بیٹھ گیا تھا۔ پینو کا باپ گردن نیچے کیے نہ جانے کتنی دیر سے زمین کو تکے جا رہا تھا۔ آج اسے حقہ پینا بھی یاد نہ رہا تھا، بس اس کے سامنے پینو تھی۔ جب سے اس کے سسرال سے ہو کر آیا تھا، اپنی بیٹی کی سسکیاں اسے اپنی ہر چلتی سانس میں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن تھا، وہ بس ایک ہی بات بول رہی تھی، اس سچے قرآن کی قسم میں سچی ہوں، اس پاک قرآن کی قسم میں پاک ہوں، میری گواہی اور میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ پینو کے باپ کی جھکی گردن ایک طرف ڈھلنے لگی۔ پینو کی ماں نے اس کو سیدھا کیا اور ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بیٹے کو آوازیں دی، رستم، رستم، بھاگ کر آ، تیرے باپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ رستم، جو باہر جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور باپ کو چارپائی پر سیدھا کر کے لٹایا۔ چھوٹا بیٹا جلدی سے پانی لے کر آیا، اماں گڑ لاؤ، شہد لاؤ، اس نے ماں کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں پینو کے باپ کی طبیعت بہتر تھی۔ اس نے رستم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، رستم، مجھے پتہ ہے سارا خاندان باتیں بنا رہا ہے، لیکن تم جانتے ہو ہماری پینو دودھ کی طرح پاک ہے۔ رستم، اگر تمہارے ہاتھ اس کے خون سے رنگیں گے تو مجھے اس ہاتھوں سے کبھی نہ چھونا اور نہ ہی مجھے ان ہاتھوں سے دفنانا۔ مجھے پتہ ہے میری بچی کی سانسیں چھین لی جائیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے خون کو میرا ہی خون مت بہائے۔ رمضان اور خاندان کے دوسرے بزرگ سردار کے سامنے بیٹھے تھے اور پینو کا کیس زیر بحث تھا۔ رمضان نے سردار کو خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، کالی، کالی مطلب جس پر الزام لگایا جاتا ہے اسے کالی کہا جاتا ہے۔ کالی کا شور بہت اچھل رہا ہے، وہ اس کے قتل کے لیے آمادہ نہیں اور اس کا سسر بھی خاموش ہے۔ صرف اللہ وسایہ بالی کا بھائی غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے۔ اچھا، اور لڑکی کے باپ اور بھائی کی کیا صورتحال ہے؟ سردار نے رمضان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سائیں سرکار کا رستم کا باپ تو اپنی دھی کو بے گناہ سمجھتا ہے۔ اسے تو عزت غیرت کی پرواہ ہی نہیں۔ ہاں، البتہ رستم اور اس کے بھائیوں کو غیرت کی شراب پلانی پڑے گی۔ ان کی اپنی شہ رگ پر زور آئے گا تو بہن کی محبت خود ہی دم توڑ جائے گی۔ رمضان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ سردار نے پنچایت بلانے کا کہا، جس میں پینو کے میکے اور سسرال اور پینو کو پیش ہونا تھا۔ پینو اٹھ جا، کب تک جائے نماز پر بیٹھی رہے گی؟ اور اس قرآن کو بھی شیلف پر رکھ دے۔ میں اپنے جیتے جی کسی کو تیری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دوں گا، میرا بھروسہ کر۔ چل چپ ہو جا، اللہ سائیں ہماری مدد کرے گا۔ بالی نے پینو کا ہاتھ پکڑا اور اسے جائے نماز سے اٹھایا اور چارپائی پر بٹھایا اور چنگیڑ سامنے رکھے نوالہ بنایا اور پینو کی طرف بڑھایا۔ پینو نے اس نوالے کو بالی کو کھلایا، جانتی تھی کہ بالی اسی کی طرح اب تک صرف آنسو پیے ہے۔ بالی اور پینو کی چارپائی پچھلے سین میں بچھی ہوئی تھی، جبکہ باقی گھر والے سامنے کے سین میں موجود تھے یا پھر آنے والے وقت کے دکھ سے آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ آج چاند کی 14ویں تھی۔ غالباً پینو کو چمکتا چاند بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ چاند کی 14ویں کو بالی سے پوری رات جاگ کر باتیں کرنے کی ضد کرتی، کبھی گانے کی فرمائش کرتی اور خوب خوش ہوتی۔ بالی اپنی شاعری کے ذریعے کبھی اس کے حسن کو چاند سے ملاتا تو کبھی چاند کو چڑھاتا کہ میرے پاس تم سے زیادہ خوبصورت پینو ہے، اور کبھی پینو کو چڑھاتے اور تنگ کرنے کے لیے یوں ہی بات کرتا اور پھر پینو کو مناتا اور صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ لیکن آج کی رات عجیب تھی، اداس تھی، دونوں خاموش تھے، جدائی جیسے ان کے قریب آ رہی ہو۔ بالی جو بچپن سے اس ملن کا انتظار کر رہا تھا، اس نے تو ابھی زندگی کی خوبصورت پینو کی صورت میں پائی تھی۔ ابھی تو اس کی شاعری نے گیت گائے تھے، ابھی تو اس کی زندگی کے کینوس میں رنگ بھرے تھے، ابھی تو اس نے پینو کو دل بھر کے دیکھنا تھا، ابھی تو اس نے اس کے ساتھ بہار کے پھول چننے تھے۔ پھر اچانک ہمیشہ رہنے والی خزاں کا پیغام کیوں؟ اس کی زندگی کے کینوس سے اڑتے رنگوں کا خوف اور اس کے گیتوں کا
مرثیے میں بدلنا اس کے دل کو ڈبو رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور زور سے رو رہا تھا کہ وہ اسے دلاسا دیتے دیتے تھک گیا اور پھر تکیے کے بھیگنے پر پینو کی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ بالی، تمہارا تکیہ کیوں بھیگ گیا ہے؟ تمہیں بھی یقین آ گیا ہے کہ مجھے تم سے علیحدہ کر دیا جائے گا؟ بالی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں پینو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھنا، میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا، بہت دور، جہاں ہم دونوں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے۔ پینو نے روتے ہوئے کہا، ہاں، اور میں بوڑھی بھی ہو جاؤں گی تو بھی تم مجھے دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھنا چاہو گے۔ پینو نے بالی کی طرف وہ بات جو وہ ہمیشہ اسے کہتا تھا دہرائی، پھر دونوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور گلے لگ کر خوب روئے۔ نہر آج بھی اسی آب و تاب سے بہہ رہی تھی۔ بالی نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ نہر کے دونوں اطراف درخت تھے جو لائن میں کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا یہ سب ہاتھ باندھے کسی درباری کی طرح کھڑے ہیں، دربار کے فیصلوں کو سنتے ہیں اور لیکن خاموش رہتے ہیں، یا پھر تماشائیوں کی طرح کھڑے ہیں جو کبھی بچوں کو نہر میں نہاتے کھیلتے تیرتے ہوئے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں۔ درختوں کی شاخیں ہل ہل کر اپنے پتوں کی سروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس گاؤں کا بچہ بچہ تیراکی جانتا ہے، لہٰذا نہر اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ بالی کو یاد آیا پینو بھی اپنی اماں کے ساتھ نہر پر کپڑے دھونے آتی تھی۔ اسے اچانک ایک خوف نے آ لیا۔ یہ نہر جتنی خوبصورت اور سحر زدہ تھی، اتنی ہی خوفناک بھی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو جسم بغیر روح اس میں بہے ہوں گے، اس نے سوچا، مگر نہیں لوگ، نہیں عورتیں نہیں، کالیاں، ہاں کالیاں۔ ان میں سے زیادہ تر کالیوں کی تو جلد کالی ہوتی ہے اور نہ دل، بلکہ یہاں کے بڑوں، بزرگوں، سرداروں کی جہالت کی کالک ہوتی ہے جو یہ معصوم لڑکیوں کے چہروں پر ڈالتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر جہالت کی لگی میلی پٹی میں ان کو بہت سی معصوم بے گناہ عورتیں کالی دکھتی ہیں اور ان کو کالی کا نام دے کر فرعون کی طرح ان کے جسموں سے روح کو کھینچ کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بالی نے انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بالی تجھے سردار بلا رہا ہے۔ نہر کے ساتھ ہی کچی سڑک تھی اور اس کے ساتھ ہی سردار کا ڈیرا تھا، جہاں دو کمروں کے سامنے برگد کا قدیم پھیلا ہوا برگد کا درخت ہے۔ اس ڈیرے کی کوئی چار دیواری نہیں۔ یوں نہر سے ڈیرے پر موجود لوگ صاف دکھتے تھے اور ارد گرد پھیلے سرسبز کھیت اور آموں کے باغات کا منظر بھی واضح نظر آتا ہے۔ آج پینو کا فیصلہ تھا، اس لیے ڈیرے پر بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں بالی کے ابا بھائی اور پینو کے ابا بھائی رمضان خان اور خاندان کے دیگر بزرگ بھی سردار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سردار رنگ دار پایوں والی چارپائی پر کسی بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت حقہ بھی کسی آرٹ کا نمونہ تھا۔ سردار نے حقے میں موجود دھوئیں کے بادل اپنے اندر انڈیلے اور نظریں بالی کی طرف ڈھالتے ہوئے رعب سے بولا، ہاں بھائی بالی، سنا، بڑا اکڑ رہا ہے تو، کالی کو مارنے نہیں دے گا؟ بالی نے سردار کی طرف دیکھے بغیر کہا، کالی نہیں ہے وہ، یہ اس پر غلط الزام ہے، پاک ہے وہ، میں جانتا ہوں، وہ بیوی ہے میری۔ اوئے بس، تو فیصلہ کرے گا کہ وہ کالی ہے یا نہیں؟ سردار غصے سے دھاڑا، تو کیا رمضان خان اور باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور سمجھ لے تو کہ ہمارے قبیلے میں شروع سے ہی کالی کا فیصلہ پنچایت کرتی ہے، یہ اللہ سائیں کا قانون ہے، جو بھی گناہ کرے اسے سنگسار کرو۔ بابا مسلمان ہیں ہم غیرتی مشہور ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ عورتیں بغیر نکیل کے گھومتی رہیں، آج اگر ہم نے ان کو سزا نہ دی تو بے شرمی بڑھتی جائے گی، دشمن تھو تھو کریں گے اور بزرگوں کی روحیں تڑپ تڑپ کر قبروں سے باہر نکلیں گی۔ بس فیصلہ ہو گیا، وہ کالی ہے اور سزا کی مستحق۔ سردار نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، لیکن میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اور جو بھی میری بیوی کو مارے گا، میں کیا اسے اللہ بھی نہیں چھوڑے گا؟ اس نے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اس قرآن میں لکھا ہے اس کو سنگسار کرنے کا، تو کیا قرآن میں اللہ نے نہیں لکھا ہوگا کہ اگر وہ بے گناہ ہے اور بے گناہ کا قتل کرنے والوں کو کیا سزا نہیں ہوگی؟ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اسے سزا دی جائے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا فیصلہ بھی قرآن کرے گا، اور مجھے یقین ہے اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو اس کا فیصلہ انشاءاللہ قرآن کرے گا۔ بالی نے دکھ اور غصے سے سردار کو دیکھا۔ بس کروئے، بڑا آیا مفتی، اس لیے کہتا ہوں سائی وڈا کے گاؤں میں ٹی وی پر پابندی لگوائیں، ورنہ باپ داداؤں کی رسمیں اور رواجوں کی نوجوان نسل اپنی بے غیرتی کا نام کر دیں گی۔ ایسا وقت قریب نظر آ رہا ہے جب غیرت کی وجہ سے نہیں، بے غیرتی کی وجہ سے دشمن ہمیں پہچانیں گے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ رمضان خان نے اپنی بندوق پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھمکی دی، کیوں رستم خان، تم بلوچ ہونے
کا حق ادا کرو گے یا بالی کی طرح باپ دادا کی پگ رولو گے؟ سردار نے رستم خان سے سوال کیا۔ وہ تھوڑا سا گھبرایا اور باپ کی طرف دیکھا۔ رستم کی بجائے اس کے باپ نے جواب دیا، سائیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر بالی صحیح کہتا ہے، میری دھی بے گناہ ہے۔ سائیں ابھی تو وہ چھوٹی سی ہے، میں اس کی حیا کی قسم کھاتا ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ بے گناہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے پینوں کے باپ نے سردار کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو سردار کے پاؤں پر گرایا کہ شاید اسے رحم آ جائے، لیکن رحم تو شاید اس کی سردار کے لیے طعنہ ہوتا، اور سردار کی سرداری تو اس کی بے رحمی سے طاقتور ہوتی ہے، دشمن پر دھاک بھی بیٹھتی ہے، اور اس وقت تو سردار کی شان اور بڑھتی ہے جب دشمن خود کہتا ہے فلاں سردار بڑا بے رحم ہے، اس سے بچ کر رہو۔ اور سردار نے سوچا، یہی لوگ تو ہیں جن کے کندھوں پر چڑھ کر میرا قدم بڑھتا ہے، چاہے یہ کندھے زندہ لوگوں کے ہوں یا مردہ لوگوں کے ہوں، اور پھر جب تک میرے پاؤں ان کے سروں پر رہیں گے تب تک یہ زمین کے قریب اور میں آسمان پر رہوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی سردار کے دل میں جلتی ہوئی ذرا سی رحم کی چنگاری بھی بے رحمی سے بجھ گئی۔ سردار نے پاؤں سے رستم کے باپ کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا، رستم اپنے باپ کو مجھ سے دور کرو، ایسا نہ ہو کہ اس بغیرتی پر میں اس سے واجب القتل کر دوں۔ کیا ہو گیا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کی کالی قرار دینے کے بعد کوئی اس کا وکیل بن کر آیا ہو۔ او بے وقوف انسان، ہوش کے ناخن لے، تجھے بستی میں کون بسنے دے گا؟ بتا تو صحیح، خاندان سے کٹ کر رہ سکتے ہو تم لوگ؟ اللہ وسعہ بتا اپنے بھائی کو، اس کی زنانی کو قتل کر کے اس کو عزت کی پگ پہنائی جائے گی۔ اوئے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جن کو یہ پگ پہنائی جاتی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ پگ، میں اپنی زنانی کو لے کر دور چلا جاؤں گا، تم مت رہنے دو ہمیں اس گاؤں میں، دے دو مجھے بغیرتی کا ٹائٹل۔ بالی اب بھپر رہا تھا۔ اللہ وسعیہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو سرزنش کی، پاگل ہو گیا ہے، بکواس بند کر اپنی، تجھے عزت کی پرواہ نہیں، لیکن ہماری عزت کا تو نہ رول۔ میرا تو خیال ہے وڈا سائیں اس بالی کو بھی اس کی زنانی کے ساتھ ہی کالی قبرستان میں دفن کر دیں، یا ایک اور بغیرتوں کا قبرستان کے نام سے قبرستان بنائیں جہاں یہ اور اس جیسے اور بغیرتوں کو دفن کریں۔ بڑا شوق ہے اس کو بغیرت ہونے کا، بغیرت کہیں کا۔ رمضان خان نے نفرت سے بالی کی طرف تھوکا۔ سردار نے بالی کے باپ کی طرف دیکھا، ہاں کیا کہتے ہو، پھر فیصلہ کر لوں؟ لڑکی کو خود مارو ورنہ ہمارے حوالے کر دو، ہم خود اپنے طریقے سے اسے زندہ درگور کریں گے، ورنہ جو رمضان خان کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ رستم کے باپ تم بھی سن لو، سردار نے بالی کے باپ کے بعد اپنا رخ پینوں کے باپ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ پھر پنچایت میں موجود باقی لوگوں سے بھی ان کی رائے لی۔ کس کی جرأت تھی جو رمضان اور سائیں وڈا کے خلاف بولتے؟ سب نے ہاتھ اوپر کر کے سردار کا ساتھ دے دیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون میری زنانی کو ہاتھ لگائے گا۔ بالی نے غصے سے پنچایت میں بیٹھے ہوئے سب لوگ کی طرف دیکھا اور ڈیرے سے نہر کی سڑک کی طرف چل پڑا۔ سردار نے اللہ وسعیہ، رستم، رب نواز اور رمضان چند عزت کی پگ پہنے ہوئے نوجوانوں کو رکنے کا کہا اور باقی لوگ کو جانے کا حکم دے دیا۔ پینوں کا باپ بالی کے باپ کا سہارا لے کر اٹھا اور نہر کے کنارے پہنچ کر ڈیرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے دکھ سے گویا ہوا، ادا دیکھو میری دھی پینوں کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں، اگر دھی کو بچانے کی کوشش کروں گا تو پتر کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہائے اللہ سائیں تو مجھے اٹھا لے، پینوں کی ماں نے میرے سر پر قرآن رکھا تھا کہ پینوں پر ظلم نہ ڈھانے دینا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالی کا باپ خود بھی اداس تھا، لیکن وہ پینوں کے ساتھ ساتھ بالی کے لیے بھی فکر مند تھا۔ بالی نے گھر آ کر گھڑے سے پانی کٹورے میں لیا اور گھٹا گھٹ 3 کٹورے پانی کے پی گیا اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا جو کہ بیری کے درخت کے نیچے بچھی تھی۔ پینوں کمرے کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ بالی کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح سردار نے کر دیا ہے۔ اسے زندگی کے ہارنے سے زیادہ دکھ بالی سے بچھڑنے کا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے قرآن کو چوما جو اس پر لگائے گئے الزام کے بعد اس کے ہاتھ میں ہی رہتا، اور اسے اپنے سینے کے ساتھ چپکا کر وہ ایک بات کہتی، میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ پینوں کی جیٹھانی نے بالی کی حالت کو دیکھا اور سمجھ گئی کہ پینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تمہارا فیصلہ قرآن نے نہیں سردار نے کر دیا ہے۔ بھرجائی میں بے گناہ ہوں، مجھے مار بھی دیں گے تو بھی مجھے یقین ہے کہ میرا بدلہ قرآن لے گا اور اصل فیصلہ یہی کرے گا۔ دیکھ لینا میرا اللہ سائیں، ہر اس شخص کے ساتھ جس نے میرے پاک دامن کو داغدار کیا ہے، مجھے کالی کہا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، میرا اللہ سائیں اس دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا۔